اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحیناہم فعل الخیرات واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد قبلہ اللہ آپ کی زندگی کرے. یہ جگہ امام بارگاہ کی ہے. صلی علی محمد وآل محمد. بالکل صحیح جگہ ہے. چلو بھائی سوانی چلو. آواز بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سوائے غم حسین علیہ السلام کے کوئی غم نہ دے. جتنی مرادیں لے کر آپ گھر سے چلتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے جب مجلسوں میں جاتے ہیں تو وہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں اللہ سے التجا کرتا ہوں اللہ ہمارے اس ایمان کی توہین نہ ہونے دینا. جب یہاں سے اٹھیں تو ہم سب کی دعائیں قبول ہوں. ہم سب کے مرحومین خصوصاً پرویز مہدی والبشیر حسین اللہ رکھی بنتے سفیر فقیر محمد بشیر حسین راہی ابن شیر محمد، ان سب کو آپ سب کے مرحومین کو، قبلہ محترم کے مرحومین کو، میرے علوی برادران کے مرحومین کو اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. آپ سب کے مرحومین کی قبر کی منزلیں، حشر کی منزلیں، صراط کی منزلیں آسان فرمائے. لواء الحمد کا سایہ عطا فرمائے اور چہاردہ معصومین علیہم السلام کی شفاعت عطا فرمائے. جتنی بھی دعائیں قبول ہوں. چونکہ بعد میں تابوت ہے اور دعا کا موقع نہیں ہوگا، اس لیے دعا کرائی بھی گئی ہے اور آپ کا فریضہ ہے کہ مجلس کے دوران جہاں جہاں دل خوش ہو اور جہاں جہاں دل غمگین ہو تو دامن پھیلا کر دعا کرتے رہیں. یہی دعا کے موقع ہیں اور انشاءاللہ ایمان ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی. کل میں نے اپنی تقریر میں، جبکہ اس میں آپ بھی آمادہ نہیں تھے، کچھ میرا بھی مسئلہ تھا، لیکن بہرحال ہم نے مل کر ایک گزارا کیا. لیکن آج کوشش ہے
کہ کم از کم پرانی یادیں تازہ ہوں۔ بڑی مشکل سے یہ دن ملتے ہیں۔ وَإِذَا أَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ میں پہلی امامت جب تک امتحان نہیں دیے یہ ملی نہیں۔ پہلے امام جناب ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، امام نہیں۔ امامت تب ملی ہے جب امتحان دے لیے۔ امامت کے لیے امتحان ضروری ہے۔ ہر بندہ امام نہیں ہو سکتا۔ کوئی امام نہ کہلوائے۔ اگر کائنات میں کوئی امام کہلوا رہا ہے پہلے اپنا امتحان ثابت کرے۔ 3 امتحان دیے، اس کے بعد اللہ نے کہا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم تو پاس ہو گیا، کلیریفائی کر گیا، امامت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ آج سے تو امام، لوگوں کا امام۔ جناب ابراہیم نے فوراً موقع ضائع نہیں کیا، کہا اللہ جس کے لیے اتنے امتحان دینے پڑتے ہیں اور پھر وہ عطا ہوتی ہے، میرے گھر کا یہ عہدہ نہیں ہے، یہ وہاں سے عطا ہوتی ہے، امتحانوں کے بعد ملتی ہے، تو اللہ پھر میری ذریت میں بھی رکھ دے۔ میں جو امتحان دے چکا ہوں اب اس امامت کو میری ذریت میں رکھ دے۔ اللہ کہتا ہے لا ینالو عہد الظالمین، تیری ذریت میں ہی رکھوں گا لیکن ظالم کو نہیں دوں گا، رہے گی تیری ذریت میں۔ اللہ امامت میری ذریت میں رکھ دے، میرے خاندان میں رکھ دے، میری اولاد میں رکھ دے، امتحان میں دے چکا۔ پہلی امامت امتحان کے بعد ملی ہے، آئندہ میری ذریت میں رکھ دے۔ ذریت کب ہوتی ہے؟ 40 سال بعد۔ بتائیے نا، سوال کر رہا ہوں، کب ذریت؟ بچہ، آپ کا بچہ کب ہوتا ہے؟ 40 سال بعد، 30 سال بعد، 5 سال بعد نہیں، پیدا ہوتے ہی اپنا ہوتا ہے۔ ادھر پیدا ہوا، ادھر میری ذریت۔ تو جناب ابراہیم مانگ رہے ہیں اب امتحان کی ضرورت نہیں، ادھر جو پیدا ہوگا پیدا ہوتے ہی امام ہوگا۔ سبحان اللہ۔
اب 40 سال بعد امامت نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی امام ہوگا۔ دنیا کہتی ہے یہ کیا ہوا، یہ تو اقربا پر بھی ہوگی۔ آج یہی تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں کہ خاندان میں چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اقتدار جو ہے وہ خاندان میں جا رہا ہے۔ بھئی اب میں کس کس کا حوالہ دوں آپ کو؟ جتنے اقتدار ہیں خاندان میں، اور ہر بندے کو اعتراض ہے کہ خاندان میں نہیں ہونا چاہیے، اور ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے خاندان میں رکھ، ادھر ادھر نہ جائے، میری ذریت میں رکھ۔ تو کیا یہ اقربا پر بھی نہیں ہے؟ اللہ کہتا نہیں ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، اور تھکے ہوئے لوگوں کے لیے جملے نہیں ہوتے۔ بھئی اگر جناب ابراہیم کی صرف اپنی خواہش ہوتی تو اقربا پروری ہوتی۔ میں قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا ہوں، اگر صرف ابراہیم کہتے کہ میری ذریت میں رکھ تو اقربا پروری کہلاتی۔ جناب ابراہیم نے کہا میری ذریت میں رکھ، لیکن اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، میں ان کی ذریت میں نبوت بھی رکھوں گا، کتاب بھی رکھوں گا۔ اور دوسری آیت میں کہا اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ کہتا دنیا والو تم کیا بیچتے ہو، چنتا میں ہوں، اختیار مجھے ہے، الیکشن کی یا ضرورت نہیں، سلیکشن میں کرتا ہوں، میرے پاس ہے اجازت، اختیار میرے پاس ہے، میں جس کو مرضی بنا دوں۔ میرا دل چاہا تو میں نے آدم کو بنایا، میرا ارادہ ہوا تو میں نے نوح کو بنایا، میرا ارادہ ہوا تو میں نے آل ابراہیم کو چنا، اور پھر عالمین ایک طرف رکھے، اور میں نے آل عمران کو چن لیا ان میں سے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ چناؤ کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، یہ چناؤ کا اختیار میرے پاس ہے۔ تو ابراہیم پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، اس کی مرضی آل عمران میں سے چن لے، اس کی مرضی آل ابراہیم میں سے چن لے، اس کی مرضی جہاں سے مرضی چن لے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے۔ میں نے آئمہ بنائے ہیں، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ائمہ میں نے بنائے، کیوں؟ میرے امر کے مطابق یہ ہدایت کرتے ہیں۔ اگر میرے امر کے مطابق ہدایت نہیں تو وہ سب کچھ ہو سکتا، امام نہیں ہو سکتا۔ جو میرے امر کے مطابق ہدایت کرے گا امامت اس کو ملے گی، امامت ان کے پاس جائے گی جو میرے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ اور پھر میں ان کو کہتا ہوں اوحیناہم، میں ان کو وحی کرتا ہوں فعل الخیرات، اچھے عمل کرتے رہیں، وَإِقَامَتِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرتے رہنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ یہ سارے کام کہہ رہا ہے؟ یہ وحی کن کو ہو رہی ہے؟ یہ امام کن کو بتا رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کسی اور کو نہیں، کانو لنا عابدین، جملہ سمجھنا جہاں جہاں تشریف فرمائیں، کانو لنا عابدین، یہ عابد کریں گے نہیں، عابد ہوں گے نہیں، یہ پہلے سے عابد ہیں، یہ عابد تھے، عابد ہیں نہیں، یہ اب نہیں بن رہے۔
یہ بت پوجنے کے بعد عابد نہیں ہیں، یہ عابد تھے، وہ روٹین چل رہی ہے، وہ چلتی رہے گی۔ کوئی آج ان کو دیکھ کے نہ کہے کہ یہ عابد ہیں، بے شک اب ہیں، لیکن یہ پہلے کے ہیں نہیں۔ یہاں مجھے ایک آیت پڑھنا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ کہتا میرے حبیب ان کو کہہ دے جو عیسیٰ کو خدا مان رہے ہیں، جو عزیر کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں نا، ان سے کہہ دے۔ کوئی کسی کو ابن اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کے بیٹے، کوئی فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں بنا دیتا ہے۔ میرے حبیب ان کو ایک بات اور بتا دے، آج تک دنیا کہتی رہی ہے کہ رسول نے کہا کہ میں پہلی مخلوق، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، لیکن قرآن میں کوئی ثبوت نہیں دیتا۔ میں آیت پڑھنے لگوں، توجہ آپ نے کرنی ہے۔ قرآن سے ثبوت، قرآن ثبوت ان کو دیتا ہے جو باب العلم پہ بیٹھتے ہیں، ہر ایک کو ثبوت نہیں ملتا۔ کا ثبوت دو قرآن سے کہ وہ پہلی مخلوق۔ ان کان للرحمن ولد وانا اول العابدین، اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو پہلا عابد تو میں ہوں۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی۔ جس طرح میں چاہتا ہوں شاید آپ سن نہیں رہے اس طرح، لیکن جملہ پھر کہتا ہوں، انا اول العابدین، میں پہلا عابد نہیں۔ ترجمہ یہ غلط ہے، ترجمہ یہ ہے کہ میں عابدوں کا پہلا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں جتنے عابد ہیں میں ان کا پہلا ہوں۔ وہ کون سے عابد ہیں؟ جن کا رسول پہلا ہے۔ بھئی ابھی تو میں نے آیت پڑھی ہے، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میں نے ان کو امام بنایا ہے جو میرے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَهُمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ان کی طرف وحی کی ہم نے کہ نیک عمل کریں، وَإِقَامَتِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کریں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہ کوئی اور نہیں، کانوا لنا عابدین، یہ ہمارے پہلے سے عابد ہیں۔ اے اللہ کے حبیب، تو کن عابدوں کا پہلا ہے؟ کہ یہی تو آیت کہہ رہی ہے کہ جن کو رسول اللہ نے امام بنایا ہے، جو پہلے سے عابد ہیں، میں ان عابدوں کا بھی پہلا ہوں۔ ان عابدوں کا پہلا۔ اب کائنات میں جن کی آج مجلس ہے، جس عنوان سے آپ تیار بیٹھے ہیں، کائنات میں جتنے بھی آئے ہیں ہر ایک نے عابد کہلوایا ہے۔ جناب آدم نے عبادت کی، عابد کہلائے۔ جناب نوح نے عبادت کی، عابد کہلوائے۔ جناب ابراہیم نے عبادت کی، صرف عابد کہلوائے۔ جناب موسیٰ نے عبادت کی، صرف عابد کہلوائے۔ جناب عیسیٰ نے عبادت کی، صرف عابد کہلوائے۔ جناب یحییٰ نے عبادت کی، صرف عابد کہلوائے۔ جناب زکریا نے عبادت کی، صرف عابد کہلوائے۔ کائنات میں ایک ہے کہ جب وہ عبادت کرتا ہے، تاریخ کا ہر ورق کہتا ہے، قدرت پکار اٹھتی ہے، انت زین العابدین۔ تو صرف عابد نہیں ہے۔ وہ آپ کی ڈھیلی سلوات کے قربان ہو جاؤں۔
پڑھو. میں اتنا زور خام خواہ لگایا جا رہا. یہ لقب کب ملا؟ آپ کا واقعہ سنا ہوا، میں تھوڑا سا اس کو اچھے انداز میں پیش کر دیتا. نماز پڑھ رہے، مصلے پر کھڑے ہوئے، سامنے سے زمین پھٹتی ہے. ذرا کائنات میں ایسا بندہ بتائے نا، اور اتنا بڑا نمازی بتائے نا، اتنا بڑا کوئی عابد بتائے نا کہ مصلے پہ کھڑا رہے جب زمین پھٹے. اور پھر زمین پھٹی صرف نہیں، 10 منہ والا اژدہا برآمد ہوا ہے. تیز اس کے دانت ہیں، آنکھیں اس کی سرخ ہیں. زمین بھی پھٹی ہے، اژدہا بھی برآمد ہوا ہے جس کے 10 منہ ہیں اور دانت تیز ہیں، آنکھیں سرخ ہیں. میں نے تو بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، ایک منہ والا اژدہا آ جائے تو رونے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ کیسا عابد ہے کہ اژدہا بھی نکلا ہے، زمین بھی پھٹی ہے، مگر مصلی عبادت پہ ہلا نہیں، باقاعدہ عبادت جاری ہے. اور جن کو مانتے ہو ان کا کردار یہ ہے. کبھی سوچا بھی تو کرو میں کن کو مانتا ہوں. وہ مصلی پہ اس طرح عبادت کرتے ہیں، ہم مصلی کی طرف جاتے ہی نہیں. جو جاتے ہیں وہ بولیے گا، پتہ تو چلے دوسروں کو بھی اتنے بندے جاتے ہیں، تھوڑے بولو یار. تھوڑے نہیں جاتے، سارے جاتے ہیں. آپ میرا تو ایمان ہے آپ سب جاتے ہیں. میں تو دل سے سوچتا ہوں کہ آپ سب جاتے ہیں. میں تو اب سب کو نمازی دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ دیکھ رہا ہوں میرے ایمان کی آنکھیں کہہ رہی ہیں آپ سب نمازی ہیں. اور جب آپ نمازی ہیں تو آپ امام زین العابدین کے ماننے والے ہیں. بھئی وہ جو پڑھتے تھے تو ہم وہ کریں گے نا جو وہ کام کرتے تھے. جیسے ان کی شکل تھی ہم بھی شکل بنائیں گے. امام کھڑے ہوئے مصلی پر، اژدہا ہے، کچھ ہے، زمین پھٹے، آسمان پھٹے، نماز قائم ہے. کچھ بھی ہو نماز قائم ہے. نماز ہر حالت میں قائم رہے گی، کیونکہ صفین میں امام نے اس وقت مصلی بچھایا تھا جب تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، اور لوگوں نے کہا تھا امام یا علی اتنے تیر برس رہے ہیں اور آپ نماز پڑھنے لگے ہیں. جملہ سننا، امام فرماتے ہیں ان کو نماز ہی تو سکھلا رہا ہوں. بھئی وہ پڑھ نہیں رہے ہیں، وہ اذانیں نہیں ہو رہی ہیں، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، لیکن علی کہہ رہے میں سکھلا رہا ہوں. میں سکھلا رہا ہوں، علی کہہ رہے ہیں. وہاں اذانیں بھی ہو رہی ہیں، نماز بھی ہو رہی ہیں، اور دل کرتا تو نیزے پہ قرآن بھی. بھئی اتنے قرآن کو کافی سمجھنے والے، سارا کچھ وہاں ہو رہا ہے، تو علی ان کو نماز سکھلا رہے ہیں. تو علی نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا. علی نے کہا اللہ اکبر، ادھر ہاتھ کھولے، ادھر نماز شروع کی. ایک دم اسی مجمع سے ایک بول اٹھا، کہتا ہے آج اس جوان نے رسول کی نماز یاد دلا دی ہے. اس جوان نے رسول کی نماز یاد دلائی. اگر پہلے وہ پڑھی ہوتی آج نہ کہتے نا یاد دلا دی. اس کا مطلب ہے رسول والی نماز پہلے بند تھی، آج اس جوان نے رسول کی نماز یاد دلا دی. مصلی پہ امام کھڑے رہے،
سانپ نے پیر کی ساری انگلیاں منہ میں دبا لی. امام نماز پڑھتے رہے. امام نے قیام کیا، پیر سانپ کے منہ میں، سانپ دباتا رہا. امام نے قیام کیا، سانپ پیر دباتا رہا. امام نے رکوع کیا، سانپ کے منہ میں پیر دباتا رہا. امام نے سجدہ کیا، وہ دانتوں سے پیر چباتا رہا. امام نے دوسری رکعت پڑھی، وہ پیر چباتا رہا. امام نے رکوع کیا، وہ پیر چباتا رہا. امام نے سجدہ کیا، وہ پیر چباتا رہا. امام نے تشہد پڑھا، وہ پیر چباتا رہا. امام نے سلام پھیرا، اتنی دیر میں وہ پیر چبا رہا تھا. لا حول ولا پڑھ کے تھپڑ مار کے ادھر امام نے بھگایا، ادھر قدرت کی آواز آئی، انت زین العابدین. آواز بلند نعرہ صلوات. ایسے تھوڑے لقب ملتے ہیں. کوئی تو ہوئے نا ایسا بن کے دکھائے. انت زین العابدین. نماز پڑھ رہے ایک اور موقع. امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گئے. کنویں میں گر گئے. دنیا شور کر رہی ہے، بچہ کنویں میں گر گیا. امام نماز پڑھ رہے ہیں، نمازی کو خبر ہی نہیں. میرے ساتھ بولنا اگر سمجھنا چاہتے ہو تو. نمازی کو خبر ہی نہیں، سانپ پیر چبا رہا ہے، نمازی کو خبر ہی نہیں. آپ کہیں گے یہ کیسا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازی کو خبر ہی نہیں، ہمارا امام ہے اس کو خبر ہی نہیں. نہیں، آپ اس طرح سنیں گے تو میں کیسے پڑھوں گا؟ فتویٰ بعد میں لگا دیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، نمازی کو خبر ہی نہیں. پیر چبا رہا ہے صاحب، نمازی کو خبر ہی نہیں. بچہ کنویں میں گر گیا، نمازی کو خبر ہی نہیں. آپ کہیں وہ امام کیسا جس کو خبر ہی نہیں؟ بھائی امام جب نماز پڑھتا ہے یہاں تھوڑا ہوتا ہے. علی کو تیر لگ گیا ہے، جیسی تیر نکالتے ہیں درد ہوتا ہے. رسول کہتے ہیں نماز میں جانے دو. ادھر نماز میں گئے، وہی تیر نکلا، نمازی کو خبر ہی نہیں. ہر کوئی خیال کرتا ہے دیکھو ان کو ایسے تو مار نہیں سکتے، ان کو سجدے میں جانے دو، سر اور گردن میں جدائی کر لینا. نمازی کو خبر ہی نہیں. میں اتنا جملہ کہا ہے، اور یہ وہ جملہ ہے جس پہ فتویٰ لگتا ہے، ملنگ پہلے لگا دیتے، لیکن میں ثبوت دیتا ہوں. نمازی دو طرح کے ہوتے ہیں. نمازی بولو سارے، دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ نمازی ہوتا ہے جو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک نمازی ایسا ہوتا ہے جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے، جس کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور کائنات میں ایک وہ بھی نمازی ہے جو یہ تصور رکھتا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ان دونوں نمازیوں میں بڑا فرق ہے. ایک نمازی کی نماز کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک نمازی یہ تصور کرتا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ابھی تک بھی آپ خاموش رہے تو مجھے دکھ بڑا لگے گا. اس سے بہتر جملہ کوئی نہیں، اس سے بہتر میں جملہ نہیں کہہ سکتا. یہ نمازی ایک جو یہ تصور کرتا ہے
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ نمازی جو یہ تصور کرتا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ان دونوں نمازیوں میں فرق بڑا ہے۔ جو یہ نمازی تصور کرتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ متقی کی نماز ہے، اور جو یہ تصور کرتا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ امام المتقین کی نماز ہے۔ یہ دونوں نمازیوں میں فرق ہے۔ ایک نمازی یہ تصور کرتا نماز پڑھتے یہ بہت بڑی نماز ہوتی ہے، اس نماز کی بڑی قدر ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ معمولی نماز نہیں، یہ بہت بڑی نماز ہے کہ یہ تصور ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اسے متقی بنا کے عزتیں دے دیتا ہے۔ اور وہ نمازی جو یہ تصور کرے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کو پوچھا گیا کیف تعبد ربا لم ترہ، علی کیسے نماز پڑھتے ہو جبکہ تو نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں؟ قربان ہو جاؤں آپ کی خاموشی، پتہ نہیں یہاں ہیں یا نہیں بیٹھے ہو۔ سوال ہو رہا ہے مولا علی پہ، مجھ پہ نہیں۔ علی کیسے عبادت کرتے ہو جبکہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ علی علیہ السلام جو جواب دیتے ہیں نا وہ اس طرح سننے والا نہیں اور اس طرح کہنے والا بھی نہیں۔ وہ اس انداز سے کہنے والا ہے کہ اللہ پر دے دے ہوا میں اڑ کر آدمی جملہ کہے اور ہوا میں اڑ کے سنا جائے، اور یہ سوائے علی کے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ علی علیہ السلام نے کہا سوال ایک بار پھر کر، کہ کیف تعبد ربا لم ترہ، جب آپ نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں اللہ کی عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں ویلک، تف ہے تجھ پر، علی کا یہ دستور ہی نہیں اسے دیکھے بغیر سر سجدے میں رکھے۔ علی جب تک اسے دیکھتا نہیں سر سجدے میں نہیں رکھتا۔ یہ جملہ کہہ کے قدم چل کے پھر مڑ کے کہتے ہیں کہیں یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ وہ نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اور زندہ رہو سلامت رہو، اپنے محبتی جملہ سننا، علی کہہ رہے ہیں وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، وہ ایمان کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ وہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو کل ایمان ہو۔ بآواز بلند تر صلوات، کہتے ہیں جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نمازی کو خبر ہی نہ ہو؟ ماشاءاللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نمازی کو خبر ہی نہ ہو؟ پنڈلی سے تیر نکال لیے جائے نمازی کو خبر ہی نہیں، سانپ انگوٹھا چباتا رہے نمازی کو خبر ہی نہیں، بچہ کنویں میں گر جائے نمازی کو خبر ہی نہیں، تن اور گردن میں جدائی ہو جائے نمازی کو خبر ہی نہیں۔ یہ ہم کیسے مانے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ جب تلوار چلتی درد ہوتا ہے، جب تیر نکلتا ہے درد ہوتا ہے، جب سانپ انگوٹھا چباتا ہے درد ہوتا ہے، جب بچہ کنویں میں گر جائے۔ میرا بچہ ایکسیڈنٹ ہوا، مجھے کل خبر نہیں تھی، آپ کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو زندگی دی، صحت دی، مجھے کل تک خبر نہیں تھی، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ ہے یہ حقیقتیں، ان کو کون جھٹلا سکتا ہے؟
نہیں خبر ہوتی. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں اور قرآن کا ہے. جو قرآن پڑھتے ہیں, جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں, سوال میرا ہے ان سے. میں نہیں کہہ رہا, کوئی اور دنیا کی تاریخ کی کتاب نہیں کہہ رہی, کوئی اور مورخ نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. اور اس کی تفسیر میں سارے واقعات ہیں کہ زلیخا کو عورتوں نے کہا, اب جملہ آپ نے سمجھنا کیا ہے, میں نے جانا ہے. زلیخا تجھے شرم نہیں آئی, تمہیں حیا نہیں آئی, تم نے یہ کیا کیا ہے؟ ایک مرد پہ اس طرح قربان ہوگی؟ زلیخا نے کہا تم نے یوسف دیکھا جو نہیں. اگر تم یوسف کو دیکھ لیتی تو آج یہ کام نہ کرتی, مجھے تانا نہ دیتی, مجھے اس طرح کی باتیں نہ کرتی, مجھے ترش و شیریں سناتی نہ. اگر تم اس کو دیکھ لیتی. کہا ہمیں دکھا. کہا اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ گے, ایک کاٹنے کو چیز دوں گی, ایک کاٹنے کے لیے چیز دو. زندہ رہو, سلامت رہو. میں دونوں چیزیں تمہیں دوں گی, تمہارے ہاتھ میں ہوں گی, ایک کاٹنے والی, ایک کٹنے والی. میں بلاؤں گی یوسف کو, اگر تم قابو رکھ گئی تو میں تمہاری بات مان جاؤں گی. ادھر ان کے ہاتھ میں جو بھی چیز ہو, خربوزہ کہنے کوئی ایک کٹنے والی چیز, ایک کاٹنے والی چیز. زلیخا نے پکڑا دی, ادھر دروازہ کھولا, یوسف برآمد ہوئے. جیسے ہی ان عورتوں نے دیکھا, چھری چلی, کٹنے والی چیز تو کٹنا ہی تھی, ساتھ ہاتھ کٹے. دنیا سے پوچھو ان کو خبر ہوئی؟ ان کو پتہ چلا, ان کو خبر ہوئی. جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی اس نے سماعت کریے. ان کو پتہ چلا, ان کو خبر ہوئی, ان کو علم ہوا, ان کو خون کا پتہ چلا, ان کو چھری لگنے کا پتہ چلا, ان کا ہاتھ کٹا. کہا نہیں پتہ چلا, یہ اس کے مجاز ہے, یہ اس کے مجاز ہے. اور جب اس کے مجاز میں چھری چل جائے پتہ نہیں چلتا, وہاں تو علی اس کے حقیقی میں کھڑا ہے. وہاں تو عشق حقیقی ہے. علی اللہ کو دیکھ رہا ہے, علی اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب تیر نکال لو, نمازی کو خبر بھی نہیں ہوگی. سانپ انگوٹھا چباتا رہے, نمازی کو خبر نہیں ہوگی. سر اور گردن میں جدائی ہو جائے, نمازی کو خبر بھی نہیں ہوگی. یہ وہ امام ہیں جن کو اللہ نے من ذریتی میں سے اپنی امر کے مطابق ہدایت کرنے کے لیے بنایا. کیونکہ ہر وقت دیکھتے ہی اللہ کو ہیں, اپنی رضا ہی نہیں, اپنی بات ہی نہیں, اپنی کوئی کسی قسم کی خواہش ہی نہیں, نہ اپنی ذات پہ غصہ آتا ہے, نہ اپنی ذات کے لیے کسی سے لڑتے ہیں, نہ اپنی ذات کے لیے کسی کو کھانا کھلاتے. اگر کبھی کوئی گستاخی کر دے تو یہ کہتے ہوئے چھوڑتے ہیں کہ میں اپنے لیے لڑ ہی نہیں رہا, کہیں میرا نفس اس میں نہ آ جائے. علی نفس تو پہلے ہی اس کو دے چکا ہے.
پھر تیرا آ کیسے جائے؟ کہ دنیا کو سمجھاؤں نا کہ اپنے نفس کے لیے نہ لڑنا، جب بھی لڑنا ہو اللہ کے لیے لڑنا، اپنی ذات کے لیے نہ لڑنا، لڑنا ہو تو اللہ کے لیے لڑنا۔ جب اللہ کے لیے لڑو گے تو پھر تمہارا ذکر اس جگہ نہیں ہوگا، دنیا کو کوئی کونا ایسا نہیں کہ جہاں تمہارا ذکر نہ ہو۔ میرے لیے لڑنا تمہارا کام ہے، تمہارا کائنات کے کونے کونے میں ذکر پھیلانا میرا کام ہے۔ آواز بلند تر میرے لیے سارے کام کرو۔ اگر روٹیاں کھلاؤ نا تو ساتھ ببانگے دول کہہ دینا۔ ہم تو کسی کو 4 دن مہمان رکھ لیں کہتے ہیں، وہ اتنے دن میرے پاس کھاتا رہا ہے، آج مجھے ہی بولتا ہے۔ فرعون نے بھی کہا تھا نا، موسیٰ میرے گھر میں پل کے میرے خلاف ہی، کیا یہ میرے کھلانے کا اجر ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اس کھلانے کی وجہ سے تو کہہ رہا ہوں کہ ہدایت پہ آ جا، وہی تو وجہ میں کہہ رہا ہوں کہ تو حق پہ آ جا۔ اسی لیے تو مجھے زیادہ پرابلم ہے کہ تجھے کہہ رہا ہوں حق پہ آ جا، تیرے گھر میں کھاتا رہوں، اور شاید مولوی کو یہی بات یاد رہے گی۔ اور یہ بات ابو طالب علیہ السلام پہ بھی لے آئے کہ رسول نے آخری موقع پر کہا، چچا چچا کلمہ پڑھ لے، میں تیرے لیے بڑا پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں تو مسلمان رہے، کلمہ پڑھ لے چچا۔ ابو طالب کو تو رسول نے کہا تھا، کسی اور کو بھی کہا کلمہ پڑھ لے، اس کا مطلب ہے رسول کو جتنی فکر ابو طالب کی ہے کسی اور کی نہیں۔ پھر اتنی خاموشی سے رسول نے کہا، میں سرگوشی نہیں کہوں گا، اتنی خاموشی سے رسول نے کہا، تم نے سن لیا۔ بھائی پیار کرنے والے ہیں رسول سے، محبت ہے نا رسول کی، رسول کو آرام سے بھی بات کہتے تو سن لیتے، کیا ضرورت تھی خم غدیر پر اعلان کرنے کی؟ وہاں ہاتھ پکڑ کے ہر ایک کو روک کے، جو جا رہے ہیں ان کو بلاؤ، جو آ رہے ہیں ان کو انتظار کرو، سبھی کو اکٹھا کر کے، خاص کر جتنے عورتوں کے کیمپ الگ لگ گئے، مردوں کے الگ لگ گئے، پردہ داری درمیان میں آ گئی، سامنے کھڑا کیا علی کو، علی کا بازو پکڑ کے اعلان کر کے کہا، دنیا والو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اتنا بڑا اعلان، ہاتھ پکڑ کے دکھا کے اتنا بڑا اعلان رسول نے زور سے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، سرگوشیاں سنتے ہو، اعلان نہیں سنتے۔ اب جو نعرہ لگانا نا وہ بابر بھائی نے لگانا، میں نے ان کو بڑی داد دی، اب میرا حق ہے۔ نہیں ابھی بات تو میں نے کہہ نہیں ہے، بات تو میں نے کہہ نہیں، آپ نے پہلے نعرہ لگایا۔
लगा दे। वो एक आदमी भागा जा रहा तो उसके पीछे एक दूसरा भागा जा रहा। लोगों ने कहा भी इसके पीछे क्यों भाग रहे हो, क्या गुनाह किया उस बेचारे ने? उसने कहा अपने सारे शेर सुना रहे हैं, मैं अब सुनाने लगा तो भाग अब जो बात सुना रहा हूँ वो शायराना बात, इसलिए सुना रहा हूं। कहते हैं वली मौला कहा जो रसूल ने, मन कुन तो मौला फाज अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये मौला के माने मौला थोड़े, इसके माने तो दोस्त है। जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, जिसका मैं दोस्त अली दोस्त। बल्कि प्यारा तर्जमा जो करते हैं, जिसका मैं यार। क्या बात है, जिसका मैं यार उसका अली यार। ये रसूल ने तो ये कहा है कि दोस्त से ज्यादा जो बेतकल्लुफ रिश्ता होता है वो यार का होता है। रसूल ने तो कहा जिसका मैं यार उसका अली यार। आप खाम का उसको मौला के मानी में ले जा रहे हैं, सरपरस्त के मानी में ले जा रहे हैं, मददगार के मानी में ले जा रहे हैं, वली खुदा के मानी में ले जा रहे हैं। अब ईमान से सारे मिलके मुझे बताइए, चाहे वो शिया मौलवी चाहे सुन्नी मौलवी, जब किसी निकाह में जाते हैं तो निकाह पढ़ते हुए एक जुमला कह देते हैं, अगर उसमें शुबा हो, कहते हैं बच्ची के वली से इजाजत ले लो। ये इनके नारे वाली बात थी, मैंने शायराना बात की है। अब यहाँ वली के मानी क्या लेंगे? वो ही जो मेरे भाई लेते हैं। पता नहीं आप कहाँ बैठे कहते नहीं, वहां मानिए सरपरस्त, वहां मानिए सरपरस्त है। बच्ची के सरपरस्त से पूछ लो और मानी यही है। तो अब रसूल से बड़ा सरपरस्त कौन है? जिसने बरमला कहा है अना व अलीयुन अबवा हाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। और यहाँ सरपरस्त दुनिया में वली के माने मान लेते हो, जो इतना बड़ा मौला कह रहा है उसको सरपरस्त नहीं मानते। एक मसला है, जब कोई किसी मर्तबे पे फायद हो ना, कोई बहुत बड़ा वली हो जाए ना, अब अगर कोई ऐलान करे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को बड़ा बता रहा है। अगर कोई कहे मैं वली हूं और हो वली, और उसको कहना चाहिए कि मैं वली हूं, वाजिब है उस पर कि वो दुनिया को बताए। जिस तरह मुज्तहिद जब बन जाता है, पता नहीं कोई मुज्तहिद समझते भी हैं कि नहीं, कि मुज्तहिद किसे कहते हैं, ये अजीब बात कर दी है। जो इत्तिहाद के दर्जे पर, जो फिका और आइम्मा के फरामीन अहादीस की रोशनी में और कुरान की रोशनी में इस्तिंबात करके आपकी जिंदगी के मसले बताता है, उसे मुज्तहिद कहते हैं। मेहनत करता है ना। आपकी जिंदगी के कितने मसले हैं, आप पूछते हैं कि अल्लाह इसके बारे में क्या कहता है, शरीयत क्या कहती, वो फतवा देता है अपनी तरफ से नहीं। ये मत समझिएगा मुज्तहिद अपनी तरफ से कोई बात करेगा। जो अपनी तरफ से बात करेगा वो मुज्तहिद नहीं हो सकता। वो वजअलनहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, वो मौलवी होगा जो दोज़ख की तरफ बुला रहा होगा, और अल्लाह कहेगा मैं इसे माफ नहीं करूंगा। अतबानहुम फी हाज़िही दुनिया लाना, मैं इस दुनिया में उसके पीछे लानत लगा दूंगा। वो जहां भी जाएगा पीछे लानत होगी।
وہ لاہور رہے گا پیچھے لعنت ہوگی، وہ امریکہ آئے گا پیچھے لعنت ہوگی، وہ دنیا میں جس کونے میں جائے گا اس کے پیچھے لعنت ہوگی۔ آج پتا چلا دنیا لعنت سے ڈرتی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پیچھا چھوڑتی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ بلند، نعرہ فی یوم القیامت ہم من المقبوحین، جو اس طرح کریں گے قیامت میں ہم ان کو الٹا لٹکائیں گے۔ مجتہد وہی ہوتا ہے جو معصومین کے فرمان کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ کو آپ کی زندگی کے مسئلے بتائے، آپ کی مشکلیں حل کرے، اسے مجتہد کہتے ہیں۔ وہ آپ کی مشکلیں حل کرتا ہے اور ہم ان کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ کون ہیں لوگ جو اپنے ہی مذہب کو بدنام کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں قیاس نہیں ہے، ہمارے ہاں قیاس نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے فتویٰ دے دے، نہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب تک اس کے فتوے کو معصومین کے اقوال کردار کی سپورٹ نہ ہو، اتنی دیر تک وہ لفظ حماقت پر مبنی ہے، اور جب ان کو معصومین کی سپورٹ ملتی ہے تو وہی حق ہو جاتے ہیں۔ پھر اب ان کی مخالفت حق کی مخالفت ہے، پھر حق کی مخالفت۔ تو اعلان کرے مجتہد، میں مجتہد ہو گیا، واجب ہے تاکہ لوگ رجوع کریں۔ جو مجتہد اعلان نہیں کرتا گناہگار ہوتا ہے، اسے اعلان کرنا چاہیے۔ جب اس کی استطاعت اتنی ہو جائے کہ میں مجتہد ہو گیا، بڑی محنت لگتی ہے، ایک رات میں نہیں ہوتا۔ 20 سال تک جن کتابوں سے وہ استنباط کرتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں۔ میں مجتہد ہو گیا، اعلان کرے۔ ولی جب ولی ہو جائے تو اعلان کرے میں ولی ہوں، تاکہ دنیا رجوع کرے اور مدد ان سے لے، وہ ان کی مشکلیں حل کرے۔ اسی طرح بغداد میں ایک پیر نے اعلان کیا، میں ولی ہوں، اور چھوٹا ولی نہیں، میں وہ ولی ہوں کہ دنیا کے تمام ولیوں کے کندھوں پر جس کے قدم ہیں، چھوٹا ولی نہیں، دنیا کے جتنے ولی ہیں ان کے کندھوں پر میرے قدم۔ ٹھیک ہے، حق بنتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنا بڑا ولی، لیکن انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، ایک میرا رسول ولی ہے، ایک جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ ولی ہے، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی۔ رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ولی کی بات نہیں کرتا، اللہ اور رسول تو ولی ہے نا۔ اعلان ہے میں ولی ہوں، دنیا کے جتنے ولی ان کے کندھوں پر میرے قدم۔ ذرا ان دونوں ولیوں کے کندھوں پر قدم نہ رکھے تصور کر کے دکھا دے، ولایت تو کیا انسانیت بھی نہیں بچتی۔ پتہ نہیں تھک کے سن رہے ہو، ان دونوں ولیوں کے کندھوں پر قدم رکھ کے کوئی دکھائے، پھر پتہ چلے گا
کہ ولایت کہاں گئی، انسانیت کہاں گئی؟ یہ کیسا ولی ہے جو رسول کے کندھوں پر قدم آ گئے، جو اللہ پر قدم آ گئے؟ یہ کیسا ولی ہے؟ اے میرے حبیب، پھر ایک ولی تو ہے جس کے قدم تیرے کندھوں پر ہیں۔ دونوں قدم کندھوں پر، رسول کے کندھوں پر دونوں قدم۔ علی بت توڑ، تیرے علاوہ بت توڑتا کوئی نہیں، بلکہ توڑ سکتا کوئی نہیں۔ بت وہی توڑے جس کا ماتھا ٹکا نہ ہو۔ زید بن حارث سے پوچھا گیا، زید، یہ ہر ایک کو جتنے بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، علی واحد ہے جس کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے، علی کو رضی اللہ نہ کہو، علی کو کرم اللہ وجہہ کہو۔ علی کو کیوں کہیں کرم اللہ وجہہ؟ باقیوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کو کرم اللہ وجہہ۔ زید جواب دے رہے ہیں، اور یہ اس دور میں دے رہے ہیں جب سارے موجود ہیں۔ زید علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں؟ سبھی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبھی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے لیے الگ لقب ہے، ان کے لیے الگ سلام ہے، ان کے لیے الگ سلام ہے، ان کے لیے الگ دعا ہے، ان کے لیے الگ دعا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علی کو کرم اللہ وجہہ کہا، علی وہ واحد چہرہ ہے جس کا بتوں کے آگے چہرہ نہیں جھکا۔ نعرہ حیدری، علی کا وہ واحد چہرہ جو بتوں کے آگے نہیں جھکا، اس لیے کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ لہذا قدم کندھوں پہ، بتوں کو توڑو۔ ایک طرف لکھا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، ایک طرف لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ اوپر علی کھڑے ہوئے ہیں کندھوں پر، یا علی تیرے قدم قرآن پر۔ کہا نہیں، میرے قدم نہیں، قرآن پہ قرآن آیا ہوا ہے۔ بت توڑ دے، بت توڑے۔ علی کتنا بلند ہو گیا تو؟ میں نہیں پوچھ رہا، رسول پوچھ رہا، علی تو کتنا بلند ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ چاہوں تو عرش سے جھک کر کوئی چیز اٹھا لو۔ سبحان اللہ۔ جبریل نے ہاتھوں پہ اٹھا کے نیچے اتارا۔ علی چوٹ تو نہیں لگی؟ کہ آج تک پہنچا تھا، جبریل نے اٹھا کے اتار دیا، تیرے کندھوں پہ سوار تھا، چوٹ کیسے لگتی؟ اب میں بتاؤں علی کتنا بلند ہے؟ یہی واقعہ آپ کے سامنے۔ رسول گئے معراج پر، ایک منزل آئی، جبریل نے کہا میں نہیں جا سکتا، لو دلو تو ملتن اترکت، اگر ایک پور برابر آگے بڑھوں تو جلتا ہوں۔ جبرائیل میرے ساتھ ہے، پھر جلتا کیوں ہے؟ میرے ساتھ کا اعتبار نہیں، جب میرے ساتھ ہے تو جلتا کیوں ہے؟ جبرائیل کہتا مجھے حیثیت کا پتہ ہے، میں وہ تھوڑا ہوں کہ جو جھوٹ بولوں، جلتا ہوں تو بتا رہا ہوں جلتا ہوں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ آگے رسول گئے، جبریل رک گئے، پہنچ گئے عرش پہ، جوتی ساتھ چلی گئی، جبریل رک گئے۔ کسی مقرر نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جوتیوں نے مڑ کے دیکھا، جبریل آجا میرے ساتھ۔ کہا نہیں تو جا سکتی، جملہ سننا، میں نہیں جا سکتا۔
کہ میں کیوں جا سکتی ہوں، تو کیوں نہیں جا سکتا؟ تو جبریل کہتا چونکہ میں ساتھ تھا اس لیے نہیں جا سکتا، تو نے پاؤں پکڑے ہوئے ان کے پاؤں پکڑ لو تو بلندیاں ملیں گی۔ جوتی چلی گئی، جوتی عرش پر، پاؤں عرش پر، پاؤں کے اوپر پنڈلیاں، پنڈلیاں اوپر، پنڈلیوں کے اوپر زانو، زانو اوپر، عرش پر جوتیاں، جوتیوں کے اوپر پاؤں، پاؤں کے اوپر پنڈلیاں، پنڈلیوں کے اوپر زانو، زانو کے اوپر سینہ، سینہ کے اوپر کندھے۔ اب علی کو سمجھو، کندھوں پہ ہے علی ولی اللہ۔ یہ بلندیاں ہیں علی کی، اور یہ بلندیاں، اتنی بلندیوں والا علی، اللہ نے اس علی کو ایک علی دیا جو گفتار میں، جو شکل میں، جو سیرت میں، جو صورت میں علی نظر آتا تھا۔ جس طرح جناب علی اکبر شبیہ رسول تھے نا، اسی طرح جناب زین العابدین علیہ السلام شبیہ علی تھے۔ جس طرح، میں پھر جملہ کہتا ہوں، جناب علی اکبر ہو بہو شبیہ رسول تھے، اور امام نے بھیجتے ہوئے کہا تھا، اے اشقیاء، میں اب اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اللہ ان اشقیاء کی طرف اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں میرے نانا کی شکل ہے۔ فاشہد علی ہؤلاء القوم، اللہ گواہ ہے نا، اب میں کوئی عام بچہ نہیں بھیج رہا ہوں، جو شکل و صورت میں میرے نانا کی شکل ہے، جو سیرت میں میرے نانا کی سیرت ہے، میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہتا محمد تو ادھر ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین علی کی شکل کے تھے، اور امام کے غش ہونے کی وجہ میں اپنے تصور کی بات کر رہا ہوں، شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ امام چونکہ علی کی شکل ہے، ان کو بغض علی سے ہے۔ امام نے سوال کیا تھا نا، کیوں مارتے ہو مجھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا بغضاً لأبیک، تیرے بابا کا بغض ہے جو تمہیں مار رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کس انداز میں سمجھو، میں کس انداز میں کہہ جاؤں۔ اگر علی کی شکل میں امام زین العابدین ان کے سامنے آتے، اب سمجھو امام پہ ظلم اتنا بڑا کیوں ہوا ہے؟ جو اللہ کی غیرت ہے، اس پہ ظلم ہونے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ اتنا بڑا جہاد جو امام کے سپرد ہوا ہے۔ جب امام شب عاشور بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ایک امام کے صحابی نے امام زین العابدین سے یہ بات کر دی، کہا امام تجھے پتا ہے کہ یہ فوجیں کیوں اکٹھی ہو رہی؟ کہ تو ہی بتا دے۔ کہا یہ سب تیرے بابا کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ زندہ رہو، سلامت رہو، ہائے کرنے والوں، اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ تابوت آ رہا ہے، آپ کے دل پہلے ہی دکھی ہیں۔ جیسے ہی کہا نا کہ کیوں آ رہی ہیں، کہ تیرے بابا کو مارنے کے لیے، امام جلدی سے اندر گئے، ابا اپنے دوش پہ ڈالی،
تلوار ہاتھ میں لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو کوئی اس انداز سے کعوہ دیا نا، ہر ایک پکار اٹھا۔ اب زین العابدین ایسے جا رہے ہیں جیسے علی خیبر میں جا رہے ہیں۔ یہ بہادر تھی امام کی، اتنا بڑا بہادر تھا امام۔ اب جب امام نے دیکھا نا کہ امام زین العابدین اس انداز سے نکلے، پکار کے کہا بیٹا ذرا واپس آ۔ جناب سجاد واپس آئے، جا بیٹا خیمے میں چلا جا۔ اب خیمے میں جانا ہی تھا نا، امام نکلے تب ہیں جب امام نے حل من ناصری ینصرنا کا استغاثہ بلند کیا۔ ہے کو مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ؟ ہے کو زینب و کلثوم کے پردے بچانے والا؟ اب زین العابدین دوبارہ نکلے، ہاتھ میں تلوار ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، تلوار زمین پر خط کھینچ رہی ہے۔ جیسی چند قدم آگے بڑھے نا، امام نے دیکھ کر کہا بہن کلثوم ذرا میرے بیٹے کو پکڑ کر اندر لائے۔ امام نے سہارا دے کے بٹھایا، وہ میرا بیمار بیٹا کیوں نکلا ہے باہر؟ جملہ سنو گے حسینیوں، ماتمی بیٹھے ہوں جملہ کہہ رہا ہوں۔ زین العابدین رو کر کہتے بابا مر نہ جائے وہ بیٹا جو باپ کی غربت کا اعلان سن رہا ہو، باپ استغاثہ بلند کرے اور میں خیمے میں سویا رہوں۔ کہ بابا جنگ رکتی نہیں؟ کہ نہیں بیٹا اب نہیں رکتی۔ کہ بابا جنگ نہیں رکتی؟ کہ بیٹا اب نہیں رکتی۔ اور ماتمی ہو، پھر جب تیسری مرتبہ کہنا نہیں رکتی، کہ بیٹا اب نہیں رکتی، ایک دم سیدھے بیٹھ کے کہتے ہیں اینا اینا ام العباس، پھر میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ اینا اینا اخی علی اکبر، میرے بھائی اکبر کہاں ہیں؟ اینا اینا اخی قاسم، امیر بن کے نہ رویا کر، یہ غریبوں کا ذکر ہے۔ اینا اینا حبیب ابن مظاہر، امام رو کر کہتے ہیں بیٹا نہ رلا، بیٹا نہ رلا، لیسا فی الخیام رجل الا انا وانت، بیٹا اب خیمے میں مردوں میں یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں۔ بیٹا اکبر بھی مارا گیا، قاسم بھی مارا گیا، اون و محمد بھی مارے گئے، عباس بھی مارا گیا، بیٹا میں اب اکیلا رہ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جو امام کو غشی آئی ہے نا، اب امام خود نہیں نکلے، اب امام خود نہیں نکلے ہیں، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مستور کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے۔ میں نے رو کر کہا بی بی اگر تیری کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے چھوڑ دے، اگر کوئی تیرا زیور رہ گیا چھوڑ دے، آگ بہت لگی ہوئی ہے۔ بی بی رو کر کہتی مجھے کبھی نہ بولنا پڑتا، میری کوئی دنیا کی چیز نہیں رہ گئی، میرا شام کا مسافر سویا ہوا۔ راوی کہتا میں نے دیکھا زینب جلدی سے اندر گئی، جناب سجاد کو کندھے پہ اٹھایا، لے کر باہر آئیں، ایک دم مقتل کی طرف منہ کیا، منہ کر کے کہتی حسین تو نے اکبر کو اٹھایا، میں سجاد اٹھا کے لا رہی ہوں، فرق اتنا ہے کہ تو مرد ہے میں عورت ہوں،
میری اولاد مجھے اماں کہہ دے تو کہہ دے، ورنہ مجھے اماں کہنے والا کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئے، اور زندہ رہو، سلامت رہو، کبھی غم حسین علیہ السلام کے علاوہ نہ رو۔ اس امام نے عذر تراشے رونے کے لیے، عذر تراشے ہیں۔ کسی کی اٹھتی جوانی دیکھی، اکبر کی لٹتی جوانی یاد آ گئی، کسی کے سر پہ چادر دیکھی، زینب کی لٹتی چادر یاد آ گئی، کسی کے پاس پانی دیکھا، بابا کی پیاس یاد آ گئی، کوئی کھانا کھا رہا ہے، رو کر کہتے ہیں مجھے کھانے کی آفر نہ کرو، کیفا آکلو قتل ابی جیان، کیسے کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا، مولا پانی پی لو، کیسا پیوں، قتل ابی عطشانن، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ کھا گئی شام، سجاد کو کھا گئی شام۔ کسی نے پوچھا سجاد کتنا عرصہ شام میں رہا؟ کہا عرصہ نہ پوچھ، اثر پوچھ، مجھے شام کھا گئی۔ یہ جو جلد میری جسم پر تو دیکھ رہا ہے نا، یہ وہ نہیں جو مدینہ سے لے کر نکلا تھا۔ ایک شعرت جلودنا، ہماری جلد اتر گئی شام میں۔ بہت بڑا نمازی تھا سجاد، ایسے نہیں کہا کہ سید الساجدین، شرم کر کے جو روئے گا اس کی اپنی مرضی ہے۔ جناب سیدہ آ گئی ہیں مجمع میں، ایک ایک کے آگے چلو ہے، یہ جتنے آنسو ہیں جناب سیدہ لے جائیں گی، حسین کے زخموں پر چھڑکیں گی، یہ مرہم ہے حسین کے زخموں کا۔ جملہ سنو گے ایک، جب مجلس ہوتی ہے تو جناب سجاد ہر مجلس میں آتے ہیں۔ آج مجھ سے پوچھنا سجاد کہاں ہے؟ جس کا تابوت آ رہا ہے، تابوت اٹھاتے ہو نا تو سجاد تو تابوت کی طرف۔ آج کون آیا ہوا ہے؟ اگر ماتم کرنا چاہتے ہو تو جملہ میں کہتا ہوں، اب پتہ نہیں کس انداز میں کہہ دوں، آپ سن لیں۔ اب کس کے پاس اکبر آیا بیٹھا ہوگا، کس پکاپ کا پاس قاسم ہوگا، کہاں ہونو محمد ہوں گے، کہاں عباس ہوں گے، کہاں حبیب ابن مظاہر ہوں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جناب زینب بھی پردے میں آ گئی ہوگی، ایک ایک بی بی کی طرف دیکھ رہی ہوگی۔ اتنے ہزاروں مجمع میں جب پڑھا جاتا ہے تو چند آدمی بھی رو پڑے نا تو ان رونے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو مرنے والا ہے تیرا کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں کیسے سن جاؤ گے بھی جملہ۔ ہر رونے والے سے پوچھتا ہے، جو عام بیٹھا نا اس سے نہیں، ہر رونے والے سے پوچھتے تیرا کیا لگتا ہے، تیرا کیا لگتا ہے، تیرا کیا لگتا ہے؟ تو روئے گا وہی نا جس کا سجاد لگتا ہے، ہر کوئی نہیں روئے گا۔ اتنا سجاد سید الساجدین، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے عراق کا شمالی علاقہ، وہاں سے قادسیہ کا جنوب، وہاں سے بالابک، پھر عراق، پھر دمشق، اتنا سارا سفر ہر ایک نے محمل پہ کیا، محمل کہوں گا تاکہ آپ کا دل نہ دکھے، سجاد نے پیدل کیا ہے۔ پتہ نہیں کس انداز میں سنو گے بھائی، سجاد نے پیدل کیا ہے، اور پیدل ایسے نہیں، گلے میں توق ہے،
توق عام نہیں، خاردار توق ہے۔ میں کوشش کروں گا ننگے لفظ نہ پڑھوں تاکہ آپ کا دل نہ دکھے۔ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں رسی ہے۔ کبھی کبھی تھک کے سجاد اگر کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے نا، بال کر کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ بابا میری گردن دکھ رہی ہے۔ رکوع کی حالت میں جہاں بھی سجاد قیام کرتا ہے نا تو قیام رکوع کی حالت میں ہوتا ہے۔ شام کا بازار ہے، چاروں طرف سے بھیڑ ہے، بدماش کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، باغی کی بہنیں آگے، کوئی آگ پھینکتا ہے، باغی کی بہنیں آگے۔ سیدوں سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں، میرے علاوہ میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں جو میں کہہ سکوں۔ ایک آگ کا جو چنگارا آیا سجاد کے سر پہ، امامہ جلنے لگا۔ اب آدمی جب جلتا ہے تو ہاتھوں سے آگ بجھاتا ہے۔ سارے مل کر سوچو نا، اب سجاد تیرا جو سر جلنے لگا ہے کیسے آگ بجھائی؟ امام کہتے میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک جملہ کہوں حسینیوں، جب اتنی بھیڑ ہو نا بدماشوں کی، لوگ کھڑے ہوئے ہو نا تو مرد اپنی خواتین کو بچاتے ہیں۔ یہ عجیب منظر ہے کہ زینب سجاد کو بچاتی ہے، فضہ زینب کو بچاتی ہے۔ ایک دم سجاد نماز پڑھتا ہے، جناب زینب آگے بڑھتی ہے، جب پتھر لگتے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، سجاد کبھی ادھر پھر جاتا ہے، کبھی ادھر پھر جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے سید الساجدین، اب تو کعبے کا محتاج نہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اب تو کعبے کا محتاج نہیں، جدھر بھی تیرا رخ پھر رہا ہے تیری نماز جا رہی ہے۔ اتنا بڑا نمازی، زندہ و سلامت و مجلس تمام ہو گئی۔ 40 سال خون رویا، آدم آنسو روئے، یعقوب آنسو روئے، یوسف آنسو رہے، سب سے زیادہ دکھی ہیں جناب سیدہ، مگر آنسو روئیں۔ 1000 یعقوب اکٹھے ہوں تو جناب سیدہ کا غم بنتا ہے، 1000 سیدہ کا غم اکٹھے ہوں تو جناب سجاد کا غم بنتا ہے۔ غیرت کا غم بڑا ہوتا ہے۔ خون روتا رہا امام، امام نے اپنے باپ کے دشمنوں کو، قاتلوں کو ایکسپوز کر دیا، رو رو کے خون رو کے، لیکن جب دشمن ننگے ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے، تو انہوں نے کہا اس امام کو بھی زہر دے دو۔ مل گیا زہر امام کو، کسی کو نہ ستانے والے امام کو زہر مل گیا۔ امام کو غسل دیا گیا، امام کو کفن دیا گیا، امام کا جنازہ تیار ہوا۔ جملہ سنیے گا جو ماتم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جنازہ تیار ہوا، امام کو غسل دیا گیا۔ آپ یاد کریں نہ کریں، امام نے یاد کیا ہوگا، بابا مجھے غسل بھی دیا جا رہا ہے، مجھے کفن بھی دیا جا رہا ہے، میرا جنازہ بھی اٹھے گا، مومن میرا جنازہ اٹھائیں گے۔ ہائے میرا بابا جس کو نہ کفن دیا گیا، جس کو نہ کفن دیا گیا، جس کا نہ جنازہ اٹھا۔ میں ایک جملہ کہوں گا یا روک کے جملہ کہوں گا۔ 2 غسل دینے والے معصوموں نے غسل دیا مگر ان کی چیخ نکلی۔ ایک جناب باقر علیہ السلام،
ایک جناب علی علیہ السلام، جناب زہرا کو غسل دیا گیا، علی کی چیخ نکلی، دنیا نے پوچھا علی روئے کیوں؟ اتنا بہادر علی تو کیوں رویا؟ اگر ابھی بھی جس کی آنکھ نہ روئی مجھے سمجھ آئے گیا کہ پتھر کا جگر ہے۔ علی کیوں رویا؟ کہ جب مجھے بتایا گیا، جب پانی ڈالا گیا پہلو پر، ہم نے ہاتھ اٹھایا، ام ایمن نے جب کہا کہ زہرا کہتی ہاتھ نہ اٹھاؤ، مجھے آج بھی درد ہو رہا ہے۔ علی کی چیخ نکلی، زہرا میں اتنا مظلوم، تو نے مجھے اپنے درد نہیں بتائے۔ اور ایک باقر علیہ السلام کی چیخ نکلی، جب غسل دے رہے تھے نا مولا کو، ایک دم باقر کی چیخ نکلی، لوگوں نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا میں جہاں ہاتھ لگاتا ہوں میرے بابا کہتے بیٹا آہستہ، مجھے اتنے تازیانے لگے، تو جہاں ہاتھ لگاتا ہے مجھے درد ہوتا ہے۔ لے آؤ جنازہ میں ایک جملہ کہہ دوں، جب جنازہ ہوتا ہے مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، ماتیوں میں اعلان کرنے لگا ہوں، ماتم کرتے ہوئے سنا، لوگوں ایک جنازہ آ رہا ہے اس دکھی امام کا جس کے باپ کو کسی نے غسل نہیں دیا، کسی نے کفن نہیں دیا، آج اس کا جنازہ آ رہا ہے کوئی اس کا ماتم کرنے والا؟ ہے کوئی اس کو رونے والا؟ ماتم سجاد